السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، مثالی مسلمان، اس اہم عنوان کے تحت ہم لوگ شروع رمضان ہی سے مثالی شوہر یا مثالی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہو اس بارے میں سن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ 8 درس سن چکے ہیں اور کئی پوائنٹس، کئی باتیں میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک اچھی محبت بھری زندگی کے لیے کیا کیا نکات چاہیے، کیا کیا معلومات چاہیے، وہ آپ کو پہنچائی گئیں۔ لیکن یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اور بھی کئی ساری باتیں ہیں۔ آج ہمارا 9واں روزہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آگے مزید نیک توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ برائے کرم خاموشی زیادہ بہتر رہے گی۔ آج جو عنوان شروع ہو رہا ہے، عورت کی بہترین نگہبانی کرتا ہے کون؟ شوہر۔ جن بلند اخلاق اور اچھے برتاؤ کی تعلیمات ہم نے حاصل کی ہیں اب تک، اپنی بیوی کے ساتھ انہیں اختیار کرتے ہوئے، ان بلند اخلاق اور اچھے برتاؤ کی بدولت مسلمان شوہر بیوی کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔ گھر میں بیوی ہوتی ہے، بیوی کے دل میں آپ گھر بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اردو کا اپنا ایک یہ بہت ہی پیارا اسلوب ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بیچ بیچ میں 2-3 مرتبہ یاد دلائے آپ لوگوں کو کہ اردو ادب سے بھی تھوڑی سی دلچسپی رکھیے، اور یہ فلموں میں ملنے والی نہیں ہے، اور یہ قوالیوں میں ملنے والی نہیں ہے۔ یہ آپ کو وہ علماء اکرام جو قرآن و حدیث کی تعلیم صحابہ اکرام کے منہج پر دینے والے ہیں، اور ان کی اردو میں بہت ساری خدمات ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بلند اخلاق اور اچھے برتاؤ کی بدولت مسلمان شوہر اپنے بیوی کے دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ چنانچہ وہ سے مراد اب یہاں پر بیوی، چنانچہ بیوی کسی بات میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔ یہاں پر کسی بات میں کے بجائے معروف بات میں۔ تو وہ بیوی جو اپنے شوہر کے اتنے بلند اخلاق اور اچھے برتاؤ کو دیکھتی ہے، تو وہ اپنے شوہر کی کسی بھی اچھے کام میں نافرمانی نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے مسلمان مرد کو عورت پر اور اس کے اپنے گھر پر حاکم، قوام، قائم، نگہبان اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ کیوں کہ دین اسلام نے اس مرد کو ایسے متعدد صفات سے آراستہ کیا ہے، متعدد بنیادی چیزوں سے نوازا ہے، اور مختلف قسم کے قوانین اور ضوابط کا پابند بنایا ہے۔ یہ آخری کے جو 3 جملے تھے نا، یہ بہت اہم ہیں۔ ان کو بھول کر ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اس لیے ہمارے ازدواجی زندگی میں، ہمارے میاں بیوی کی زندگی میں بہت سارے اختلافات جو آتے ہیں، ہم ان کو حل نہیں کر پاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں، اور اس آیت پر ایمان صرف مردوں کا ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے قوام۔ اب اللہ رب العالمین نے مرد کو عورتوں پر جو حاکم بنایا، قوام بنایا، نگہبان بنایا، اس کے 2 ریزن یہاں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، غور کیجیے۔ ایک تو یہ ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ اب اگر ہم تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں عورت بھی مرد کے برابر،
اس طرح کے نعرے بلند کرتے ہیں حقوق نسواں، وومنس رائٹس کے نام پر، تو یہ فطرت سے بغاوت ہے، اپنے خالق کی تعلیمات سے روگردانی ہے۔ اور ایک پوائنٹ غور کیجئے، اور مرد حضرات اس پر بہت توجہ دیجئے، مرد حضرات کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا مردوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی یہ آگے حصے پر خوب توجہ دیں۔ مرد کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر نگہبان، قوام، حاکم کیوں بنایا؟ ایک تو ریزن جان لیا آپ نے کہ خود اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، دوسرا ریزن یہ ہے اس بنا پر مرد اپنے مال اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مال کمانا، مال خرچ کرنا کس کی ذمہ داری؟ کس کی؟ نہیں، لڑکیوں سے لے منگوانا جہیز کے طور پر۔ کتنی بے شرمی، کتنی غیرت کی انتہا ہے۔ 20-25 سال تک ماں باپ نے گھر میں جو پلنگ دلایا، یا خود اب کمانے کے قابل ہونے کے بعد اچھا ایک بستر نہ لا سک کر لڑکیوں کے گھر سے بھی بستر منگوا لیتے ہیں اور ساری چیزیں منگوا لیتے ہیں اور اپنی من پسند کے آرڈر کرواتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کہاں چلی گئی مردوں کی مردانیت؟ یہ بھیک منگے کی ایک نئی ماڈرن طریقہ کیوں اختیار کر لیا گیا؟ قرآن کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ مرد کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر حاکم بنایا، اس لیے بھی ایک دوسرا ریزن کہ مرد کماتا ہے، مرد خرچ کرتا ہے۔ اس نگہبانی کے بہت سے فرائض ہیں اور اس کے سبب سے مرد پر بہت سی ذمہ داریاں لازم ہوتی ہیں۔ چنانچہ مرد اپنی بیوی کے بارے میں پوری طرح ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع والرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کیا مطلب اس کا؟ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اس لفظ پر غور کرنا، تم میں سے ہر شخص کا مطلب صرف مرد نہیں، صرف باپ نہیں، عورتیں بھی، اس کی تفصیل آگے اللہ کے رسول نے بتلائی۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلق ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں اس کو جو ذمہ داری دی گئی اس کو کس حد تک اس نے پورا کیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اللہ کے رسول کی اس حدیث پر غور کیجئے، مسئول عن رعیتہ، وہ اپنی رعیت کے بارے میں جو اس کے ماتحت میں ہیں اس کے بارے میں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا، کیا ہم ڈر رہے ہیں اس بات سے؟ کبھی ہمیں خیال آیا کہ لڑکی والوں پر جو ہم زور ڈالتے ہیں، لڑکی والوں پر جو دباؤ ڈالتے ہیں جہیز کے لیے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے خلاف قانون کیوں کیا؟ کبھی ڈرتے ہیں ہم لوگ؟ حاکم ذمہ دار ہے۔ یہاں حاکم سے مراد، جیسے میں کبھی کہتا ہوں نا، گلی سے لے کے دلی تک کا ذمہ دار۔ راشٹرپتی اور پردھان منتری سے لے کر سارے منسٹرز آئیں گے، سارے اسٹیٹس کے آئیں گے، سارے ڈسٹرکٹ کے آئیں گے، سارے پنچایت کے آئیں گے، جو جس لیول میں ذمہ دار ہے۔ اور یہ جو ہم نے گنایا سمجھیں گے آپ سیاسی اعتبار سے نہیں، جس کسی بھی اعتبار سے کہیں آپ ذمہ دار ہیں، وہاں آپ مسئول ہیں، پوچھے جانے والے ہیں، آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ یہ دیکھو حدیث، آج کتنا اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ والمرأة، عورت، راعیۃ، ذمہ دار ہے، علی بیت زوجہا،
اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں، وَوَلَدِهِ، شوہر سے اس کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں۔ اب آج ماڈرنزم، ترقی اس قدر ہو گئی ہے کہ شادی کر لیں گے لیکن بچوں کا پلان نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ سال گزر گئے ہیں، بالکل ہی بچے نہیں ہیں تو کیسا، بچوں کا پلان کر لیں گے لیکن کسی کو رکھ لیں گے جو اپنے بچوں کو دیکھے، اور ہم دونوں گدھوں کی طرح کمائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی واضح کیا، جہاں ضرورت ہے کمائی میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہوتی ہے اسلامی حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے، تو اسلام اس کو برا بھی نہیں کہتا۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ کی ایک واضح مثال ہم نے دی تھی۔ لیکن اس وقت جو ترقی کے نام پر یکسانیت، مساوات، ایکول، ان نعروں کو بلند کرتے ہوئے عورت کو اس کے گھر کے چہار دیواری سے باہر لا کر اس کو جو گھر کی ملکہ بنایا تھا اسلام نے، اور وہاں سے جو جینیس، جو قوم کے معمار، قوم کو لیڈ کرنے والی شخصیات پیدا ہونا تھا، وہ سب دفن ہو رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ مجبوری کے لیے اسلام نے کچھ راستے دیے ہیں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یہ اسلام ہی کا تو، اسلام کی اپنی خاص رحمت کا ایک مظہر ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی مجبوری اس کا غلط فائدہ اٹھانے نہیں دیتا، اس کا سہارا بنو، ساتھ دو کا آواز اٹھاتا ہے۔ تو عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تاکیداً یاد دلوایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین و ماتحت رہنے والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ غور کیجئے، اس حدیث کی تشریح کے طور پر بھی یہ ذمہ داریاں اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو جکڑے رکھتی ہے، اور ہر شخص معاشرتی زندگی، سوشل لائف، معاشرتی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو میں ذمہ دار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اسلام کی نظر میں زندگی ایک کنٹینیو ورک، کام، عمل پیہم، مسلسل اور جد و جہد اور تعمیر کا نام ہے۔ اور آج کے ہمارے حکمران اور دوسرے بہت سارے لوگ فسادی کام کرتے ہوئے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں زندگی، حکومت دے رہی ہے، وہ مالدار صاحب مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں، بس میں کھا کے رہتا ہوں، مجھے کمانے کی ضرورت نہیں، جیسے بعض نکمے قسم کے لوگ اپنی ایسی سوچ بنا کے رکھتے ہیں۔ نہیں، ہر آدمی متحرک ہو، ایکٹیو ہو، کام کرنے والا ہو۔ کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، سارا معاشرہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اسی لیے اسلام نے کیا کہا؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسلام کی نظر میں زندگی عمل پیہم یعنی مسلسل جد و جہد اور تعمیر کا نام ہے، جو معاشرہ کے ہر فرد سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہو۔ اس کی نظر میں زندگی کھیل، تماشا، بیکاری اور لہو و لعب کا نام نہیں ہے۔ اور آج لوگوں نے کیا بنا دیا؟ جو کھیل ہمارے بدن کی طاقت کے لیے تھے، اس کو جوا بازی میں، انٹرٹینمنٹ میں، منورنجن میں اور دوسرے منکرات اور فسادات میں ڈال کر قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیروز اور سیلیبریٹیز کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، اور ادھر عوام کو بیوقوف بنا کر، مالداروں کو ان کے مال کا لالچ دے کر عوام سے رہا سہا سٹے بازی اور پلیئروں کو خریدنے کے نام پر، چھکے اور چوکوں کے نام پر کس طرح سے برباد کیا جا رہا ہے۔ کھیل انسان کی صحت کو بنانے کے لیے تھا، لیکن آج معاشرے کے بگاڑ، اقتصاد کے بگاڑ، لوگوں کے اخلاق و کردار کو تباہ کرنے والی چیز بنتی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم
اسلام کے صحیح نمائندہ بنیں، سچے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق، اپنے عمل اور ہر طرح سے۔ بات چل رہی ہے میاں بیوی کے بارے میں۔ اسلام نے جہاں عورت کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے اور اسے بلند مقام عطا کیا ہے، وہیں اسے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ زندگی میں اپنے کردار کو پہچانے، عورت یہ، اور شریعت نے اس کے لیے جو حدود متعین کیے ہیں ان کی پابندی کرے تاکہ وہ اپنے مشن کو پورا کر سکے۔ نئی نسل کی تربیت کے سلسلے میں مرد کے دوش بدوش، کاندھے سے کاندھا ملا کر بہترین طریقے پر اپنا کردار انجام دے سکے اور زندگی کو لذت، سعادت، حسن و جمال سے بھر دے۔ اللہ اکبر! اسلام کی یہ کتنی پیاری اور اچھی تعلیم ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ اپنی اولاد کی اچھی تربیت میں کاندھے سے کاندھا ملانے کے بجائے روڈوں پہ، آفسوں میں، اسٹیشنوں پہ جگہ جگہ کاندھے سے کاندھے ٹکرانے کا کام دے کر عزتیں لٹوانے کا، سماج میں فساد پھیلانے کا ذریعہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام نے جہاں مرد سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عورت کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور حسن سلوک سے پیش آئے، وہیں عورت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ حلال، انصاف اور عدل کے حدود میں مرد کی اطاعت کرے۔ اوپر ابھی پڑھا تھا آپ نے، ہر چیز میں اپنے مرد کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، اس کی تفصیل یہاں پر آئی ہے۔ دیکھیے، حلال، انصاف اور عدل کے حدود میں مرد کی اطاعت کرے۔ اس اطاعت پر اسلام نے جتنی سختی سے زور دیا ہے اس کا اندازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر جائز ہوتا تو میں حکم دیتا، اس سے عورت کے لیے مرد کا اس کے نزدیک کیا مقام ہونا چاہیے سمجھنا اور سوچنا۔ اب یہاں صرف ایک بیوی کے ناحیے سے ہی آپ نہ سوچیں، ہم اپنی بہنوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ اپنے شوہروں کو یہ مقام دیں، اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ اپنے شوہر کو یہ مقام دیں۔ ایک طرف عورتیں اپنا قرآن و حدیث کی تعلیمات کو مانتے ہوئے یہ مقام دیں گی شوہروں کو، شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اچھا معاملہ کریں گے تو ابھی تھوڑا پہلے ہم نے جو پڑھا تھا نا، زندگی لذت، سعادت، حسن و جمال سے بھر جائے گی۔ یہاں پر ایک دو اور حدیثیں آتی ہیں جن میں سے ایک ضعیف ہے کہ جو بھی شوہر کسی عورت سے راضی رہے اس حال میں بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے ابو داؤد کی۔ البتہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث ہے کہ جو بھی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ابن حبان کی یہ روایت۔ اب یہاں ایک اور پوائنٹ پر غور کریں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا درس ختم کریں گے آج ہم۔ اسلام نے نافرمانی کرنے اور شوہر سے الگ رہنے والی عورت کے بارے میں یہ وعید سنائی کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ عورتوں کو یہ حدیث اچھی طرح سے سن لینی اور سمجھ لینی چاہیے۔ مرد بھی خوش نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی لعنت نہیں، اگر ہم ناراض ہوں گے بیویوں سے، ایسا نہ سمجھیں۔ ناحق اگر مرد بیوی سے ناراض ہوتا ہے وہ ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت دیکھ لیں آپ، غالباً 228 یا 230 کے درمیان میں۔ البتہ عورتوں کے حوالے سے ہے، یہاں تک کہ وہ عورت راست روی اختیار کر لے، اچھا راستہ اختیار کر لے اور شوہر کے ساتھ مصالحت کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا باتت المرأة حاجرة فراش زوجها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، جب عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اس کے بستر سے الگ رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور اسلام نے عورت پر مرد کی نگہبانی پر جو بہت زور دیا ہے اور بیوی پر شوہر کی اطاعت و خوشنودی کو لازم قرار دیا ہے، کس حد تک؟ حتیٰ کہ اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزے رکھے۔ عورت اگر رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے، یا اس کے گھر میں کسی مہمان کو آنے دینے کے بارے میں بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہی ہم لوگ ہیومن رائٹس کا مینیفیسٹو، انسانی حقوق کے ضابطے جو اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں دیے ہیں، اس میں ہم نے یہ تعلیم سنی ہے نا، اپنے بستروں پر کسی کو نہ آنے دیں، اپنے گھر میں کسی کو آنے نہ دیں جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو۔ تو یہ آخری حدیث ہے، اس پر درس ختم ہے کہ لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کا شوہر موجود ہو اور بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزے رکھے یا کسی کو گھر میں آنے دے۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے سوائے رمضان کے روزوں کے، رمضان کے روزے رکھنے کے بارے میں شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے اور میاں بیوی کی زندگی میں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔